بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال۔ امید ہے کہ آپ تمام سننے والے، دیکھنے والے ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں حیات مستعار میں وہ مہینہ عطا فرمایا جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر عظیم شہر مبارک، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ مہینہ عطا فرمایا، اور میں آپ کو اس مہینے میں داخل ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا تو پاک صاف ہوتا ہے انسان پیدائش کے وقت۔ جتنی بھی انسانیت کی میری آپ کی پیدائش ہوئی تو پیدا ہونے کے بعد بندہ پاک صاف ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی پاک صاف ہوتا ہے، اس کا دل بھی کدورتوں سے پاک ہوتا ہے، اور مالی طور پر بھی پاک صاف ہوتا ہے، روحانی طور پر بھی پاک صاف ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ چاہت ہے کہ دنیا میں محدود زندگی گزار کر، مقررہ زندگی گزار کر، جب یہ میرے پاس واپس لوٹے، واپس آئے، تو اسی طرح پاک صاف ہو جس طرح میں نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اس صفائی کے لیے، مالی، جسمانی، روحانی صفائی کے لیے اللہ رب العزت نے روزانہ کی بنیاد پر بھی بندوں کے لیے کچھ مشق دی ہے، کچھ عبادتیں فرض کی ہیں، کچھ کاموں سے روکا ہے اور کچھ کاموں کا حکم دیا ہے، روزانہ کی بنیاد پر بھی، ماہانہ بنیاد پر بھی اور سالانہ بنیاد پر بھی۔ روزانہ ہم 5 نماز پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، تو جسمانی طور پر بھی ہم پاک ہوتے ہیں، روحانی طور پر بھی پاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر پیسے ہوں تو پورے سال میں 1000 میں 25 روپے نکالنے کا حکم دیا، تاکہ جسمانی طور پر پاک ہونے کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی انسان پاک ہو، انسان کا مال بھی صاف ستھرا ہو۔ جس طرح اگر کوئی آدمی اپنا جسم صاف ستھرا رکھے اور کپڑے میلے ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ تو اللہ کی یہ چاہت ہے کہ بندہ جسمانی طور پر بھی پاک صاف ہو، روحانی طور پر بھی پاک صاف ہو، اور اس کے پاس جو مال ہے یہ بھی پاک صاف ہو جائے۔ اور اس کی صفائی کے لیے پورے سال میں 1000 میں 25 روپے فرض کر دیے ہیں، ضروری قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس سے زیادہ مال ہو تو حج پہ جائے، وہاں پر مالی صفائی بھی ہوتی ہے، جانی صفائی بھی ہوتی ہے اور روحانی صفائی بھی ہوتی ہے، انسان گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ ان عبادتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے سال میں 30 روزے، 1 مہینے کے روزے بندوں پر فرض کر دیے، اور یہ سالانہ اپنے بندوں کے لیے اللہ عز و جل نے ایک مشق کے طور پر، تربیتی مشق کے طور پر اللہ عز و جل نے 30 دن کے روزے فرض کر دیے، تاکہ روزانہ صفائی ہو، ماہانہ بھی ہو اور سالانہ بھی ہو، ان کی روح بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو اور روحانیت بھی پاک ہو جائے۔ تو یہ انسان کی روحانی صفائی کے لیے سال میں 30 روزے رکھنا یہ ایک تربیتی مشق ہے۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب دینے کا ارادہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ یا اللہ مجھے کتاب دے، شریعت دے، تاکہ میں آپ کے بندوں کو آپ کے طریقے سکھاؤں، آپ کی پہچان کراؤں، یہ آپ کی عبادت کریں۔ تو اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 30 دن روزے رکھے۔ کتاب دینی تھی، بوجھ اٹھانا تھا، شریعت دینی تھی، تو کیا حکم دیا اللہ نے؟ 30 دن روزے رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزے رکھے، تو اللہ کو روزوں کی یہ حالت
اتنی پسند آئی موسیٰ علیہ السلام کی یہ ادا اور یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حکم دیا کہ موسیٰ 10 دن اور روزے رکھ لے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 30 دن روزے رکھے، پھر اللہ نے حکم دیا 10 دن اور روزے رکھے۔ مجھے آپ کی کیفیت بڑی پسند ہے، یہ جو آپ کی روحانیت ہے یہ بڑی پسند ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن اور روزے رکھے، اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، شریعت دی۔ اور آپ کے علم میں شاید یہ بات ہو کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، اور جتنے صحیفے ہیں کتابوں کے علاوہ، قرآن مجید سمیت جتنی کتابیں اور اس کے علاوہ جو صحیفے ہیں، سب کا نزول رمضان المبارک میں ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ عز و جل نے تمام آسمانی کتابوں کو نزول فرمایا۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا شہر عظیم شہر مبارک۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی یہ چاہت ہے کہ بندہ جب دنیا میں آئے یہ پاک صاف ہوتا ہے، جس طرح میں نے دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ کی یہ چاہت ہے جب یہ میرے پاس واپس آئے مرنے کے بعد یہ اسی طرح پاک صاف ہو، کیونکہ جنت یہ اللہ جل شانہ نے پاک صاف لوگوں کے لیے رکھ دی ہے۔ وہاں وہ لوگ جائیں گے پاک صاف ہو، گناہوں کی آلودگی سے، تکبر سے، بغض سے، حسد سے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر یہ پاک صاف، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے اس صفائی کے لیے جہاں بہت ساری عبادتیں فرض کی ہیں روزانہ کی بنیاد پر، ماہانہ بنیاد پر، سالانہ بنیاد پر، اس میں سے بہت اہم عبادت، تربیت مشق، وہ رمضان کے روزے ہیں۔ اور اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس مہینے کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ کون سمجھتا ہے؟ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رجب، شعبان 2 مہینے پہلے تیاری فرماتے تھے رمضان کے لیے۔ تو اس مہینے کی قدردانی، اس کی عظمت کو سمجھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ ویسے تو اللہ کی رحمت ہر وقت ہے، اللہ کی مغفرت ہر وقت ہے، برکتوں کا نزول ہر وقت ہوتا ہے، لیکن جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو رحمتیں آپ کے دروازے پہ آ جاتی ہیں، برکتیں آپ کے دروازے پہ آ جاتی ہیں، مغفرت آپ کے دروازے پہ آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تھوڑی سی عبادت کرو، اللہ اس کو بڑھا لیتے ہیں۔ ایک نیکی کرو 700 نیکیاں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی اللہ بڑھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے میں تقوی کا تقاضا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادت کریں، عبادت کرنے کی کوشش ضرور فرمائیں، لیکن اللہ کا یہ مطالبہ نہیں کہ بہت زیادہ عبادت ہو، لیکن یہ اللہ کا مطالبہ ضرور ہے کہ اس مہینے میں لایانی باتوں سے، لایانی کاموں سے آپ نے آپ کو دور رکھو۔ تقوی کا یہ تقاضا ہے، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی برائی ہم سے سرزد نہ ہو اس مہینے میں، ہماری زبانیں بھی پاک ہو، ہمارے کان بھی پاک ہو، ہمارا دل بھی پاک ہو، اور اس حال میں ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے، تو پھر رمضان کی جتنی برکتیں ہیں ہم اس کے مستحق ٹھہر جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔